جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم ہاشمی، پروگرام بولے گا پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کے علم ہے 2024 8 فروری کو الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے اور جو میدان ہیں وہ سج چکے ہیں۔ تمام پارٹیاں متحرک ہو کر میدان عمل میں آ چکی ہیں اور آپ کی ہم ملاقات کروا رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ اور ان کے جو سپورٹران ہیں اور حلقہ اباب کے لوگوں سے۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں ناظرین تحصیل چونیا کی جو پی پی کی سیٹ ہے، 181 کی سیٹ ہے پی پی کی، آزاد امیدوار کی وہ سیٹ ہے اور روزاد قیوم صاحب اس کے امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے۔ تو اس حوالے سے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ راؤ عابد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ موجودہ صورتحال میں ان کو موسم کے حوالے سے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اس کے علاوہ یہ اپنی عوام کو اپنا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور عوام کے لیے کیا خدمت کا جذبہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم راؤ صاحب۔ جی السلام علیکم جی۔ راؤ صاحب، آپ سے ملاقات ہوئی، بہت خوشی ہوئی ہے، فاصل ہو گیا۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو 2024 کا الیکشن ہے 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، اپنے کینڈیڈیٹ ہیں جو راؤ زاہد قیوم صاحب، ان کی اس وقت الیکشن کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ جی تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور ہمارے حلقے کی عوام کے لیے آپ نے ایک یہ ٹائم نکالا اور ہم سے اب کچھ خیالات چاہے۔ سب سے پہلے تو موسم کے آ جائیں تو جی موسم کی شدت تو سب کے سامنے ہے کہ سردی ہے اور جو بھی حالات ہیں، لیکن ہمارے لیے موسم سے زیادہ ضروری اور اس شدت سے، موسم کی شدت سے زیادہ ضروری ہماری عوام ہے، جن کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں، الیکشن کی کیمپین کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کی بہتری کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں اور الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ راؤ زاہد قیوم صاحب، جن کا حلقہ پی پی 181 ہے اور ان کا جو نشان ہے وہ ہے گھڑیال، جو کہ ہم آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بہت اچھا لوگوں کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے اور بہت اچھے لوگوں کا، ہم جدھر بھی جاتے ہیں ہمیں بڑا وارم ویلکم مل رہا ہے اور بہت سی برادریاں جو ہمارے ساتھ ہر روز ایک نئے سے نئے دھڑا ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہا ہے اور ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اپنے الیکشن کی کیمپین میں۔ اور انشاءاللہ اس کیمپین میں ہم بہت سے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور ان کے لیے ہم ان کے ساتھ اپنا ہمارا اچھا بانڈ بن رہا ہے الیکشن کے لیے۔ عابد صاحب، اب یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے کچھ بہت سارے معاملات پیش آئے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کوئی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے یا نہیں؟ نہیں جی، دیکھیں حلقہ بندیوں کی اگر آپ بات کریں گے تو یہ جو ابھی جو نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں جو 2024 کے الیکشن میں، جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ یہی حلقہ، اس میں کچھ تھوڑی سی مائنر چینجز ہوئی تھیں 2018 کے الیکشن میں، جو کہ اس میں ابھی یہ جو ہوا ہے 2024 کے الیکشن کی حلقہ بندی، یہ ہمارے لیے بالکل فیزیبل ہے، کیونکہ یہی حلقہ ہمارا پرانا حلقہ ہے اور جس میں جو نئے گاؤں آئے ہیں وہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب ہمارے اپنے ہیں اور یہ میرے والد صاحب راؤ عبدالقیوم خان صاحب کے دور سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے یہ حلقہ۔ تو ہم اس حلقہ بندی سے بالکل مطمئن ہیں، کیونکہ اس میں جتنے بھی گاؤں جو 2018 میں ہمارے سے دور ہو گئے تھے وہ ہمیں پھر سے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور ان لوگوں کا ہمارے ساتھ پیار کا اور اعتماد کا انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور ہمارے پہ اعتماد کیا ہے، تو ہم اس چیز سے بالکل مطمئن ہیں جی۔ اچھا عابد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے خدمت خلق کے حوالے سے آپ نے اپنے حلقے کے اندر کون سا ایسا کام دل میں، دماغ میں رکھا ہوا ہے، سوچ میں، کہ کامیابی کے بعد پہلی فرصت پہ آپ اس کو حل کروائیں گے؟ جی میں ابھی آج کل دن رات اپنے علاقے میں دیکھتا ہوں، کیمپین کر رہا ہوں، شہروں میں بھی گاؤں میں بھی۔ میرے اگر آپ گاؤں میں علاقوں میں دیکھ لیں تو یہاں پہ سیوریج کا بہت بڑا پرابلم ہے، ڈفرینٹ دیہات میں جو میں نے جا کے دیکھا، اور روڈز کا
اسپیشلی جو بہت کچے روڈ ہیں کہ وہاں پہ میں تو گاڑی میں بھی اگر گزر رہا تھا تو میرے لیے مشکل ہو رہی تھی. تو میں صرف یہ اس ٹائم سوچ رہا تھا کہ یار جو لوگ یہاں پہ رہائش پذیر ہیں ان کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہوگی، اسپیشلی جب بارش ہوتی ہے، جب کافی موسم خراب ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت مشکل. ایک تو گاؤں کے لیے ہماری یہ پریورٹی ضرور ہوگی کہ ہم وہاں پہ روڈز بنائیں تاکہ ہر ایک کی پہنچ آسان ہو سکے. اور دوسرا شہر میں چونیا شہر تو جی ہمارا اپنا شہر ہے، میرے والد کا انہوں نے ساری زندگی گزاری اور ہم بھی ادھر، یہ تو ہمارے اپنے ہیں سب، یہ گاؤں بھی ہمارے اپنے ہیں. تو جدھر بھی ہم لوگ جاتے ہیں ہمیں وہ اپنا پن فیل ہوتا ہے، چاہے وہ شہر کی کوئی گلی ہے چاہے کوئی محلہ ہے. میں نے ابھی کیمپین کے دوران میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کی، میں ہر جگہ پہ گیا، گلیوں میں گیا، چونیا کے شہر کی ایک جگہ پہ جا رہا ہوں اور اب انشاءاللہ مزید جاؤں گا. تو وہاں پہ بھی کافی مسائل ہیں اور میری نظر میں اس سیوریج کا مسئلہ یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے چونیا شہر کے لیے، اس کو حل کریں گے جی انشاءاللہ. اور باقی آگے ہم نے کچھ پروجیکٹس تھے جو ہم نے چونیا شہر کے لیے ہمارے پائپ لائن میں تھے، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے ساتھ نہیں دیا اور پچھلا سسٹم ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ جو ہماری پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں، اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کامیاب ہو کے انہی پروجیکٹس کو پھر سے کنٹینیو کریں گے اور یہ سب کچھ اپنی عوام کے لیے کریں گے. جی عابد صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازتا ہے تو اس میں ذہن میں کوئی ایسی پارٹی ہو کہ جس کے ساتھ آپ چلنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا آپ نے ایک سیاسی سوال کیا تو لیکن میں اس کا بڑا سادہ سا جواب دوں گا کہ یہ ابھی سب کچھ قبل از وقت ہے جی. ہم بیسیکلی الیکشن جو لڑ رہے ہیں نا جی آزاد حیثیت سے، ہمارا مقصد صرف اپنی عوام کی خدمت کرنا ہے. جیت کے ہم نے اپنی عوام کی خدمت کرنی ہے. ہم نے جہاں بھی جانا ہے، جس ایوان میں بھی جانا ہے، ہماری پرائورٹی ہماری عوام ہے، ہمارے یہ لوگ ہیں، کیونکہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں چونیا کے. تو یہ ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے تو یہ سب کچھ پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے جی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، اور پھر اس کا ڈیسیجن لیا جائے گا. جی عابد صاحب، آخر میں آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں تو کافی لوگوں نے تو بائیکاٹ کیا ہے اسرائیل کی پروڈکٹ سے، تو آپ فلسطین کے حوالے سے کوئی ہمارے امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ فلسطین کا جی جو ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے بہت، ابھی یہ کہہ لیں آپ کے ہارٹ ٹچنگ مسئلہ ہے اور بہت تکلیف دہ ہے کہ اس میں ہمارے مسلمان بھائی جس مشکل سے گزر رہے ہیں، ہم جی ان کے ساتھ ہر طرح سے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور بڑا پرامن احتجاج بھی کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ وہاں پہ جو جس شدت سے، موسم کی شدت سے وہ لوگ، ان کے بچے، وہ بزرگ، خواتین، مرد سب گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. اور رہی ہے بائیکاٹ کی بات جی، بائیکاٹ تو شاید میں نے بہت سی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے جیسے جیسے مجھے پتہ لگا کہ یہ اسرائیل کا، اور اس میں تو میں تو جی فلسطین کے ساتھ ہوں اور ان کے لیے دعا بھی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کی سپورٹ بھی کرنے کے لیے. بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ نے سنا، یہ تھے ہمارے ساتھ راؤ عابد قیوم صاحب، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنا پیغام ناظرین تک پہنچایا، اور جو وہ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہم حلقے میں جاتے ہیں تو ہماری جو عوام ہے اس کے جو مسائل ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے تو پہلی فرصت میں ہم جو دیہاتی علاقے ہیں یا سٹی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو پہلی فرصت میں ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم ہاشمی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد، بولے گا پاکستان.